بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نماز میں میرا دل نہیں لگتا، بہت تیزی سے نماز پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اب تحمل سے اور ٹھہر ٹھہر کر نماز ادا کروں گا، لیکن ایک دو رکعتوں میں ہی پہلے روٹین پر آ جاتا ہوں، کوئی حل تجویز فرمائے۔ جواب: اذان کے ساتھ ہی نماز کی تیاری کرنے اور مسجد جانے کا اہتمام کریں۔ استنجاء اور وضو کے احکام، فرائض، سنن، مستحبات کی رعایت کریں۔ فرض نماز سے اتنا پہلے مسجد پہنچ جائے کہ سنت یا نفل پڑھ سکے، اور جب تک نماز کا وقت نہ ہو جائے دل ہی دل میں دعا اور استغفار میں مشغول رہے، اور اس پورے دوران یا اذان سے نماز تک میں اس بات کا دھیان رکھے کہ میں ایسے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں جو تمام بادشاہوں کے بادشاہ اور خالق کائنات کا دربار ہے۔ جیسے دنیا کے معمولی حکمران کے سامنے میں غائب دماغ اور پراگندہ فکر نہیں رہ سکتا، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اس دربار کے آداب کے تقاضے ہیں، اور نماز میں اگر خیالات آئیں تو ان پر دھیان دینے کے بجائے نماز کے افعال اور جو کچھ نماز میں پڑھے اس کی طرف توجہ رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ اس کے لیے نماز میں جو کچھ تسبیحات، دعائیں اور اتحیات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں ان کا اور آخری سورتوں کا ترجمہ یاد کر لیں اور پھلتے ہوئے معنی کی طرف توجہ رکھیں، ورنہ الفاظ کی طرف ہی دھیان کریں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی طرح بھی توجہ مرکوز نہ ہو تو جس رکن کی ادائیگی میں مشغول ہو اس سے اگلے رکن کو ذہن میں رکھیں کہ اب میں نے یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح پوری نماز میں دھیان نماز میں ہی رہے گا یہاں تک کہ سلام پھیر دے گا۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت اور کچھ ذکر کیا کریں، اس سے بھی نماز میں دھیان لگے گا۔ صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دل سے دعائیں بھی مانگتے رہیں، امید ہے ان تدبیروں سے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا، اور جو اس کے بعد بھی بے اختیار دھیان بڑھ جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے اور نماز میں لذت مطلوب نہیں ہے۔ اصل بات اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے، خواہ اس میں لذت آئے یا نہیں۔ شرائط: فرائض اور سنن و مستحبات کے اہتمام کے ساتھ عبادت انجام دے رہا ہے۔ اعمال پر ثابت قدمی کے لیے سب سے بنیادی اور اہم چیز انسان کی ہمت اور پختہ عزم ہے اور نیک لوگوں کی صحبت ہے۔ اس لیے عبادات اور اعمال کی ترقی کے لیے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، بس ہمت، پختہ عزم اور پھر جہد مسلسل کی ضرورت ہے۔ اصلاح مواعظ سننا اور پڑھنا اس میں ممد و معاون ہوگا۔ نماز پڑھنے میں دل لگے یا نہیں، تلاوت میں لذت محسوس ہو یا نہیں، ہم ان اعمال کے پابند ہیں۔ مسلمان نیک اعمال رب کریم کے رضا کے لیے کرتا ہے، وہ اس میں لذت آئے یا نہ آئے، دل لگے یا نہیں۔ یہ روحانی دوا ہے، دوا میں مزہ آئے نہ آئے لینا ضروری ہے تاکہ صحبت خراب نہ ہو۔ اسی طرح عبادت اور تلاوت روحانی غذا ہے، اس پر عمل کرنا اور تلاوت کرنا ضروری ہے، ورنہ جنت سے محرومی کا خطرہ ہے۔ فرض نماز جماعت کے ساتھ صف اول میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ فرائض، سنن اور نوافل کو تمام آداب کے ساتھ ادا کریں۔ نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس کریں، دل و دماغ سے نماز میں حاضر رہیں، اپنے جسم کی حرکات و سکنات کو قابو میں رکھیں۔ قیام کے دوران نگاہ سجدے کی جگہ پر اور رکوع میں پیروں کی جانب ہو۔ سجدے کی حالت میں نگاہ ناک اور قادی میں اپنے گود کی جانب رکھیں۔ پہلے سلام کے وقت دائیں کندھے اور دوسرے سلام کے وقت بائیں کندھے کو دیکھیں۔ اگر اس کے باوجود وسوسے آئے تو انہیں اہمیت نہ دیں۔
نمازی اسی طریقے کے مطابق پڑھتے رہیں، انشاءاللہ وسوسے ختم ہو جائے گی۔ نصف فجر کی نماز مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز منافقین پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ عام طور سے مسلمان نیند کے غلبے اور سستی سے اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر کی نماز میں کوتاہی عموماً رات کو زیادہ دیر تک جاگنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس لیے عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی عادت بنائیں۔ بلا ضرورت عشاء کے بعد نہ جاگیں۔ اس کے علاوہ انسان رات کو سونے سے پہلے دل میں فجر کی نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کر لیں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ نیز صبح جاگنے کے لیے حتی الوسع الارم وغیرہ بھی لگا لیں تو صدق نیت اور پختہ عزم کے ذریعہ فجر میں اٹھا جا سکتا ہے، اور جب فجر کے وقت آنکھ کھلے تو فوراً اٹھ جائے۔ مزید نہ سوئے تو فجر کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے رمضان میں سحری کے لیے صدق نیت اور پختہ عزم کی وجہ سے اٹھنا ممکن ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت انتہائی ادب کے ساتھ کرنی چاہیے۔ علماء نے اس کی تلاوت کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسواک اور وضو کرنے کے بعد کسی جگہ یکسوئی کے ساتھ نہایت ادب، سکون و تواضع کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھیں۔ 4 زانو ہو کر اور ٹیک لگا کر نہ بیٹھے۔ قرآن کی عظمت دل میں رکھیں اور یہ تصور کریں کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پھر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کریں۔ اگر معنی سمجھتا ہے تو تدبر، تشکر کے ساتھ آیات رحمت و مغفرت پر رحمت اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور عذاب اور وعیدوں کی آیات پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگے، اور آیات تقدیس و تنزیہ پر سبحان اللہ کہیں، اور بوقت تلاوت رونے کی سعی و کوشش کریں۔ اگر رونا نہ آئے تو بتکلیف روئے اور رونے والوں جیسی صورت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب